السلام علیکم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ پلیز آپا، اب میری تقریر جلد از جلد پڑھیں، اسکول میں پرسوں مقابلہ ہے، مایا نے باورچی خانے میں داخل ہوتے ہوئے عجلت میں کہا، مگر گرمی سے پریشان آپا فی الحال کسی دوسری بات پر توجہ دینے کو تیار نہ تھیں، اس لیے بیزاری سے بولیں، دیکھ نہیں رہی ہو میں کھانا پکانے میں مصروف ہوں، ابو کو کہو۔ آپا میں کہاں جاؤں، میں نے ابو کو کہا تھا میری تقریر پڑھ لیں، پر ابو بھی یہی کہہ رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے بہت کام ہے۔ ابو نے کہا آپ تقریر پڑھ لیں، اور آپ کہہ رہی ہیں ابو پڑھیں گے، کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے، آخر میں کس کو کہوں۔ مایا نے روتے ہوئے اپنی پریشانی بیان کی۔ اچھا تم رو نہیں، میں تھوڑی دیر میں فارغ ہو کر تمہاری تقریر پڑھ لیتی ہوں۔ اسی وقت دونوں کی امی شائستہ بیگم کچن میں داخل ہوئیں اور روتی ہوئی مایا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہو رہا ہے ندا مایا، اور یہ کیوں رو رہی ہے؟ ندا نے امی کا سوال سنا تو اپنی چھوٹی بہن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بس امی، اسے عادت پڑ گئی ہے رونے اور پریشان ہونے کی، ذرا سی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر مایا ندا سے لڑ پڑی اور تیزی سے بولی، ارے یہ تو ذرا سی بات ہے، پرسوں میری تقریر کا مقابلہ ہے اور آپ بالکل میری مدد نہیں کر رہی۔ ندا نے بھی تڑکی بے تڑکی جواب دیتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ دیکھیں امی، تقریر پڑھنے کے لیے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور مجھے کام بھی نہیں کرنے دے رہی۔ یہ سن کر مایا کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ دیکھا امی، کتنے نخرے کر رہی ہیں آپا، اگر آپ میری جگہ ہوتی تو پتہ چلتا کہ تقریر کا مقابلہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تو جیسے بحث کا ایک طوفان اٹھ چکا تھا، دونوں بہنوں میں ایک سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھی، دونوں بہنیں زور و شور سے لڑنے کو تیار تھی کہ اچانک امی نے کہا، بس اب بہت ہو گیا، چپ ہو جاؤ، تم دونوں کی لڑائی نے میرے سر میں درد کر دیا ہے، سارا دن تم دونوں جھگڑتی ہو، کبھی پیار سے بھی بات کر لیا کرو۔ یہ سن کر مایا اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ندا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دونوں بہنوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، روزانہ کسی نہ کسی بات پر لڑتی جھگڑتی اور پھر امی یا ابو ان کی صلح کرواتے۔ بڑی آپس سے لڑنے جھگڑنے کے بعد مایا اپنے کمرے میں پڑھنے میں مصروف ہو گئی، مگر دل میں ابھی بھی آپا سے بدظن تھی اور سوچ رہی تھی، پتہ نہیں آپا اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، میں آئندہ آپا کو کوئی کام نہ کہوں گی، بس میں اپنی دوست سے مدد لوں گی۔ مایا بھی یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے میں امی آ گئی۔ بیٹا کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ اچھا امی، میں آ رہی ہوں، مایا کتابیں بند کرتے ہوئے بولی۔ کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ابو نے ندا سے کہا، واہ ندا، بریانی بڑے مزے کی بنائی ہے، لاجواب۔ مایا بیٹا بریانی اچھی بنی ہے، مایا نے خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے کہا، جی ابو بہت اچھی بنی ہے بریانی، مگر تبھی ابو نے مایا کے چہرے پر پھیلی ہوئی اداسی دیکھ لی۔ انہوں نے فکر مندی سے سوال کیا، کیا ہوا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا، کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی ہو؟ مایا نے کہا، ابو طبیعت ٹھیک ہے، بس سر میں درد ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو کوئی جواب دیتے، ندا نے گھورتے ہوئے جواب دیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں کہ مجھ سے جلتی ہے۔ یہ سن کر مایا نے کہا، جلتی تو آپ ہے مجھ سے، اس لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ اس بات پر ندا نے ابو سے مایا کی شکایت کرتے ہوئے کہا، دیکھا ابو آپ نے، یہ چھوٹی ہے مگر ہر بات پر مجھ سے بحث کرتی ہے، دیکھو مایا سدھر جاؤ، تم مجھ سے بحث میں جیت نہیں سکتی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مایا جواب دیے بغیر چپ ہو جاتی؟ مجھے آپ سے بحث میں جیتنا بھی نہیں ہے، میں بس اپنے پہلے تقریری مقابلے میں جیتنا چاہتی ہوں۔ اور یوں دونوں ایک بار پھر لڑ پڑیں۔ امی نے سر پکڑتے ہوئے کہا، اوف، چپ بھی ہو جاؤ، آخر تم دونوں کا جھگڑا کب ختم ہوگا؟ مایا چیختی، امی میں کیا کروں، آپا خود جھگڑا کرتی ہیں، آپ ندا آپا کو سمجھائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ندا کو بھی سمجھا دوں گی، پتہ نہیں تم دونوں کب سدھرو گی۔ یہ کہہ کر شائستہ بیگم غصے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب نے کھانا کھا لیا تو ابو بھی کمرے میں چلے گئے اور دونوں بہنوں نے بھی اپنے اپنے کمروں کی راہ لی۔
دوسرے دن مایا اسکول گئی، اپنی دوست کو اپنی تقریر پڑھنے کو کہا جس کا نام شہناز تھا۔ شہناز کو ساری مجبوری بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، لاؤ میں تمہاری تقریر پڑھ لوں۔ ساری تقریر پڑھ کر شہناز نے کہا، تمہاری تقریر بالکل ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ تم اس مقابلے میں جیت جاؤ گی۔ جی میں ضرور جیتوں گی، یہ کہہ کر دونوں دوست ہنسنے لگی۔ چھٹی کے بعد مایا اپنے گھر واپس گئی۔ گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، ندا بستر پر پڑی ہے، ٹانگ میں پلاسٹر چڑھا ہوا ہے۔ مایا نے امی سے پوچھا جو ندا کے پاس بیٹھی تھی، امی یہ ندا آپی کو کیا ہوا ہے؟ بیٹا صبح ندا سیڑھیوں سے آ رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ گرمی کی شدت میں چوٹ لگ گئی۔ یہ سن کر ندا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مایا کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، بہت تنگ کیا۔ اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے ٹھیک ہونے میں 3 مہینے لگ جائیں گے۔ یہ کہہ کر ندا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ندا آپا آپ معافی نہ مانگیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کیونکہ میں آپ سے بہت بدتمیزی کی۔ میں چھوٹی ہوں، مجھے آپ سے اتنی بحث نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، یہ چوٹ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ مایا نے ندا کو چپ کروا دیا۔ ندا مایا کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی اور دونوں آپس میں گلے لگ گئے۔ ندا آپا میں گھر کا کام کروں گی اور اسکول بھی جاؤں گی۔ یہ سن کر ندا مسکرائی اور مایا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ویسے سب سے زیادہ خوش آج ان کے امی ابو تھے کیونکہ آج انہیں ایک نہیں بلکہ 2 خوشخبریاں ملی تھیں۔ ایک طرف دونوں بہنوں کی آخرکار دوستی ہو گئی تھی اور دوسری طرف مایا تقریر کا مقابلہ جیت گئی تھی۔ کہانی ختم ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔